بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جنت کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تفصیل کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اور میں اچھے اعمال سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ ناظرین، جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محلات بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بدستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پئیں گے، مگر ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محفوظ ہوتے رہیں گے۔ جنت کہاں ہے؟ ناظرین، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی منزلیں، حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک، ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اور دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے
تو ان کو پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت کی سرخ اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، ناظرین، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پانی پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب طہور کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گزر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے، ناظرین، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ جنت کی عمریں، ناظرین، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس ہی رہے گی۔ اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویوں اور خدام، ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، ناظرین، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ جنت کے بازار، ناظرین، ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ نے تو ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے، کیا اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جہنم میں نہیں داخل کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی جتنا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑنا۔ تو ناظرین، آج کی اسی ویڈیو میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تو ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ تفصیل میں جائیں تو بہت ہی لمبی ویڈیو ہوگی۔ تو ناظرین، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر ایسے کام کریں گے جو اللہ کی رضا کا باعث ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی جگہ جنت کے اندر جگہ دیں گے، جس کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جنت میں لے جائے جس جنت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور جس کا ذکر یہاں پر چند سطروں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جنت میں لے جائے، آمین۔